ہمارے درمیان میں تشریف لایا ہے، تو رجب کے مہینے کی عظمت اور اس کی حرمت و عزت کے بارے میں چند کلمات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ احادیث کریمہ میں رجب کے مہینے کے بہت بڑے فضائل بیان کیے گئے، رجب کے مہینے کو بہت بڑے مرتبے والا بیان کیا گیا۔ واقعی یہ اتنا بڑا اونچے مرتبے کا مہینہ ہے کہ اس وقت جب کہ دور جاہلیت چل رہا تھا، کوئی ابھی اسلام آیا بھی نہیں تھا، ہمارے سرکار ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائے تھے، تو اس زمانے میں جو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، کہلایا جاتا ہے، وہ ایام جاہلیت میں بھی رجب کے مرتبے کا بہت بڑا مقام تھا، اس کا احترام تھا۔ رجب کے جو معنی ہے، اس مہینے کا جو نام ہے رجب، تو رجب کے ایک معنی ہے تعظیم کے۔ رجب کے من جملہ معنی میں سے معنی تعظیم کا ہے، عزت کا ہے، پھر ادب اور احترام کا معنی ہے۔ رجب کے مہینے کا جو لفظ ہے رجب، اس کے معنی عزت اور تعظیم اور عظمت کے ہونا، یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی کفار و مشرکین جو جنگ و جدال اور قتال اور جہاد، ان کے اپنے اعتبار سے لڑائی خون ریزی کو بہت بڑا تصور کرتے تھے، عزت کا مقام سمجھتے تھے، خون ریزی کو، مارنے کو، توڑنے کو بہت بڑا اونچا کام سمجھتے تھے۔ تو وہ لوگ بھی کفار مشرکین جو لڑائی لڑنے میں بڑے ماہر، صبح شام خون ریزی اور فساد کا کام کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو اپنے سارے ہتھیار اٹھاتے، پھر اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر بند کر کے رکھ دیتے تھے، جب تک پورے رجب کا مہینہ پورا مکمل طور پہ نہ گزرتا، اس وقت تک وہ ہتھیار بھی لے کے دیکھتے نہیں تھے۔ لڑنے، خون ریزی کرنے، فساد کرنے کی تو دور کی بات ہے، کسی کے قتل کرنے کی تو دور کی بات ہے، رجب کا مہینہ جیسے ہی آتا تو کفار و مشرکین جن ہتھیاروں سے وہ خون ریزی کرتے تھے، ان ہتھیاروں کو اٹھا کے طاقوں میں، چھتوں میں رکھ دیتے تھے، تاکہ ہتھیار نہ دکھائی دے، ہتھیار ہی سامنے نہ رہے، ہتھیار نگاہوں کے سامنے نہ رہے، تاکہ کسی کی خون ریزی بھی نہ ہو۔ اتنا بڑا ادب کرتے تھے وہ لوگ جو جاہلیت کے دور میں کفار اور مشرکین کی شکل میں تھے، وہ رجب کے مہینے کا اتنا بڑا ادب کرتے تھے۔ جب کفار کی نظر میں جاہلیت کے دور میں، خون ریزی کے دور میں، فساد کے دور میں رجب کا اتنا بڑا مقام تھا کہ وہ لوگ اس کے اندر خون بہانا بہت بڑا جرم سمجھتے تھے، رجب کے مہینے کے ادب کے خاطر وہ ہتھیار کو چھپا کے رکھ دیتے تھے۔ ہتھیاروں کی کوئی آواز نہیں آتی تھی، کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ ایک ایسا معاشرہ اور ایسی سوسائٹی تھی کہ اس زمانے میں ہر آدمی ہتھیار لے کے پھرتا تھا، ہر آدمی کے اندر، ہر آدمی کے ہاتھ میں تلوار، شمشیر، خنجر، برچہ ہوتا تھا، تاکہ وہ سامنے سے کوئی بھی آدمی کوئی کمزور آنے لگے، اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو ختم کر۔ صبح شام آدمی صرف خون ریزی کو جانتا تھا، قتل و غارت گیری ہی وہ اس قوم کی عظمت سمجھی جاتی تھی۔ تو اتنی بڑی تباہی میں رہنے والی قوم جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو اپنے ہاتھ سے ہتھیار نکال کر کہیں چھپا دیتے، اس وقت تک ہتھیار نہیں نکالتے تھے جب تک کہ رجب کا مہینہ ختم نہ ہوتا تھا۔ پورے رجب کے مہینے میں ایک بھی خون نہیں ہوتا تھا، پورے رجب کے مہینے میں اس قوم کے پاس جو قاتل قوم تھی، خون ریز قوم تھی، مفسد قوم تھی، فسادی قوم تھی، ایک بھی کسی کا قتل یا کسی کی انگلی بھی نہیں کاٹی جاتی تھی۔ کب؟ رجب کے مہینے میں۔ اتنا بڑا احترام وہ لوگ رجب کے مہینہ کا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کفار و مشرکین جب رجب کا اتنا بڑا مقام رکھتے تھے اور اتنا احترام کرتے تھے، تو پھر ہم مسلمانوں کو اس مہینے کا کتنا مرتبہ، پھر کتنا اس کا مقام ہمارے اپنی نگاہوں میں بسانے کی ضرورت ہوگی۔